ہمیں تو اس نے کسی امتحان میں نہیں ڈالا حضرت جی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے پڑھا تھا نا، سونے ملن نظارہ سی نہیں یار وٹانا، یہ بس ہمارے بڑوں نے کتنے کتنے بڑے امتحان دیے ہیں حضرت جی. یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھے سیر و سیاحت کا حکم تھا. تو میں ایک گاؤں میں گیا. اللہ حکم بھی ہے جدو کسی علاقے چ جائیں پہلے پوچھ ایتھے کو اللہ والا تو نہیں رہندا، جے ہے تو دی زیارت کر، جے نہیں پھر پوچھا تے کسی اللہ والے دا مزار ہے، ہاں پھر اتنے حاضری دے جا کے. لیکن جناب اب یہ باتیں سناؤ تو لوگ آگے سے بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. وہ آپ فرماتے میں گیا تو کہتے ہیں میں نے پوچھا بھیا کوئی ہے کوئی قبل کوئی مردے با خدا؟ تو کہتے بتایا گیا جی یہ سامنے پہاڑ ہے، اس کی چوٹی پہ غار ہے، وہاں ایک اللہ والے رہتے ہیں جو وہاں ذکر الہی میں مشغول ہے. حضرت فرماتے ہیں میں بڑے جوخم اٹھائے اور میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ نہ چلا گیا. آپ فرماتے جب پہنچا نا غار کے منہ پہ تو کیا دیکھا کہ باہری ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے جس پہ گوشت اور پوست نہیں کوئی بھی، اڈی ہے بس خشک ہو گئی ہوئی ہے. فرماتے خیر میں اندر گیا، بزرگوں کی زیارت کی، حضرت سے فیض یاب ہوا. تو کہتے جب بیٹھا رہا تو حضرت نے گدڑی اوڑی ہوئی تھی جو صوفیاء کا لباس ہے. تو کہتے مجھے نہیں پتہ چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے جب میں جانے لگا تو کیونکہ سنت ہے کہ اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے آؤ، تو کہتے جب حضرت مجھے رخصت کرنے کے لیے اٹھے نہ تو دیکھا تو حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے ہیں ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی، حضرت کی بھی کوئی نہیں. کہتے دل میں خیال آیا کہ ایک کی تو نہیں معاملہ. کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے ادباً عرض کیا حضور آپ دی بھی ایک لت کوئی نہیں، ایک لت باہر بھی ہے. تو ظاہر ایک لت نہ تو تھی پہاڑ تے نہیں نہ چڑھے ہے، کوئی پہاڑ تے تھی دو لتاں نہیں چڑھے ہے، یہ جو ہے اگے ہی آ کے ہوا ہے، یہ دسو کی معاملہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں رو پڑے. کہتے ہیں یار میں اس غار وچ جڑا نا ذکر الہی چ مشغول سا. آپ فرماتے نے بارش دا سلسلہ شروع ہویا. آپ فرماتے نے 7واں دن سی مسلسل بارش دا، تو توپنا چڑھن دی وجہ نال غار چ انی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے لگتا سی کہ میں مر جاؤں گا ٹھنڈ نال. آپ فرماتے ہیں اللہ نے رحمت فرمائی، بارش راتی بند ہو گئی. 8ویں دن دھوپ چڑھی. کہتے ہیں میں غار دے منہ تے بہ کے نا تے دھوپ پیا سیکاں، اپنا وجود پیا گرم کراں. تے آپ فرماتے نے آزمائش آ گئی اللہ دی طرف. کہتے ہیں ہویا کی میں باہر بیٹھا سا غار دے منہ تے کہ بی بی لنگی بڑی سونی، بی بی لنگی بڑی سونی، بی بی لنگی بڑی سونی. میرا دھیان وہ چہرے تے پیا، بس وہ ایک نظر یہ سر کر گئی. شہوت دا غلبہ ہویا، شیطان نے کاٹھی پا لی، عقل ماری گئی. وہ ایڈے اتنے پہاڑ تے تو عورت آ ہی نہیں سکتی کدی بھی، کیونکہ عقل ماری گئی ہے حضرت جی. سمجھ ہی نہیں آئی کہ اینی اتنی تے بی بی دا آنا ناممکن ہے، آ ہی بی بی سکتی کدی بھی. ایک تھوں آ گئی، کوئی شیطان دی چال نہ ہوئے. کی معاملہ ہے؟ فرماندے نے بس ایک نظر پئی تے میرا دل کیتا کہ میں اینو پھر ویکھاں جا کے. آپ فرماندے نے بس پھر میں اٹھیا تے غار چوں پہلے سجا پیر باہر رکھیا. کہندے نے رکھیا ہی تے غیب چوں آواز آئی، واہ بھائی واہ ہے یاری دے دعوے ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے. ہائے 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 ہے یاری دے دعوے ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے. آپ فرماندے نے اے پیر سب تو پہلے غیر الودے اسی میں ہاتھ نہیں لا چھڑیا پھڑ کے. آپ فرماندے نے اے پیر سب تو پہلے غیر الودے اسی میں ہاتھ نہیں لا چھڑیا پھڑ کے. آپ فرماندے نے اے پیر سب تو پہلے غیر الودے اسی میں ہاتھ نہیں لا چھڑیا پھڑ کے. ہاں جی اسی کی کیتا ہے. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بونگیوں سے کہانیوں سے کوئی مجھے مرچیں لگتی ہیں، نہیں سرکار مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. میں تو ان کہانیوں کی جب میمز بنی ہوئی دیکھتا ہوں تو میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ یار آپ مصباحی صاحب کا شکریہ ادا کرو، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ میمز کیسے بنتی مجھے بتاؤ. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہوں گی تو یہ جو نمک مرچ جو ہم ڈالتے ہیں یہ کہاں سے ڈالیں گے ہمارے اسٹوڈنٹس. تو مصباحی صاحب نے ہمیں یہ تمام گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں کہ بس ان کے بزرگوں کی میمز بنے. یہ جتنی وہ سٹوریاں سناتے ہیں وہ سٹوریاں اگر نہ ہوتی تو یہ میمز کیسے بنتی. تو ہمیں کیوں مرچیں لگنی ہیں؟ ہمیں تو ایک موقع مل جاتا ہے کہ تمہاری اس طرح کی باتوں کے ذریعے تمہیں ایکسپوز کریں کہ دیکھو یہ کون سا دین بیان کر رہا ہے. اور یہ بندہ تو وہ ہے جس طرح آپ کو پتا ہے شیعہ میں 2 طرح کے وائزین ہوتے ہیں، ایک علماء ہوتے ہیں اور ایک ذاکرین. یہ بریلویوں کا ذاکر ہے. ہاں علم والی تو بات ہی کوئی نہیں.
صرف کہانیاں سٹوریاں ہر وقت یہی کچھ سناتا رہتا ہے. اور دیکھیں کہ وہ پاپا جانی جو ہے ان کو بھی یہ کہہ رہے کہ جی میرے لیے دعا کریں, تو وہ باپا جانی بھی آگے سے کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے کلپ دیکھتا رہتا ہوں. بالکل باپا جانی کو دیکھنا چاہیے نے, وہ اس تو بڑے کہانی باز نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضیا کوٹ سے محمد سلیمان مصباحی. بس آپ کی بارگاہ میں قرضی ہے, دعا فرما دیں یار کے دروازے پہ زندہ رہیں اور یار کے دروازے پہ موت آئے. سبحان اللہ, آمین. یہ جو یار بدلنے والا معاملہ ہے نا, اللہ اس سے بچا لے. ماشاء اللہ, آمین. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. آپ کی آواز سن کر ہی سبحان اللہ کی آواز میری توجہ گئی. اللہ آپ کے علم و عمل میں برکتیں دے. آپ کے کلپ میں نے سنے ہیں, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. ظاہر ہے کیونکہ مجھے تو اس کا فرسٹ ہینڈ نالج اس لیے ہے کہ میں نے اپنی جوانی کے 10 سال اس جماعت کو دیے میں. میٹرک کی لائف سے لے کے انجینئرنگ یونیورسٹی کے فارغ ہونے تک گرین پگڑی باندھی ہوئی ہے. باپا جانی کے گھر بیٹھ کے ان کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھایا ہوا ہے 1999 میں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا دن تھے. ہاں, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں, بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں. اور یہ دیوبند والا. ہاں, اور یہ اس سے مراد آپ نے وہ والا پیو نہیں لینا, میں علمی طور پہ باپ کی بات کر رہا ہوں. اس میں یہ بگوٹن والا وہ سلسلہ نہیں ہے. تو ہمیں تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ یہ سب کچھ سٹوریاں اس طریقے سے ان کے بزرگ بیان کرتے رہے. میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی تو میں نے یہ ساری تصوف کی بڑی بڑی کتابیں, کیمیاء سعادت, مکاشفۃ القلوب, کشف المحجوب, غنیۃ الطالبین, یہ پڑھ لی ہوئی تھی. یہ ساری سٹوریاں اس میں بھی ہم نے پڑھی ہوئی تھی. تو یہ کہنا کہ مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے اس سے, یہ مرچیں لگتی ہیں, نہیں سرکار, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کی سٹوریاں بیان کریں تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ان کا دین یہ ہے جس کا کوئی کتاب و سنت سے لینا دینا نہیں ہے. کشف اور کرامات کے نام کے اوپر انہوں نے امت کو دھوکہ دیا ہوا ہے.